السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سن 2021 میں سائنس اور فلکیات میں ہونے والے چند اہم دریافت سے روشناس کروں گا۔ لیکن میرے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ 2021 میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کیا کیا ہوتا رہا؟ کائنات اور اس میں سمائی ہوئی ہر شے کے بارے میں انسان کی تفہیم سائنسی علوم کی مرہون منت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ کائنات کے ہر پہلو کے بارے میں انسانی تفہیم وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس ترقی کی بنیاد پر نت نئی دریافتیں، ایجادات، انکشافات اور اختراعات ہو رہی ہیں۔ 2021 میں بھی سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ کووڈ-19 کے باعث ٹیکنالوجی کی دنیا میں نت نئے رجحانات بھی متعارف ہوئے۔ گزشتہ برس ہونے والی کچھ ایسی ہی اہم دریافتوں، اختراعات، رجحانات اور پیش رفتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سائنسی افق پر جن کے اہم اثرات مرتب ہوئے، جن میں سے مریخ اہم سنگ میل ہے۔ 2021 میں ارض مریخ کو مزید 2 خودکار تحقیقاتی مشینوں ایکسپلوررز نے چھوا۔ جدید آلات سے لیس ان تحقیقاتی خلائی مشینوں میں ناسا کا پرسیورینس اور چین کا یورونگ روور شامل تھا۔ پرسیورینس 18 فروری اور یورونگ 14 مئی کو سرزمین مریخ پر کامیابی سے اترا۔ چین کے لیے یہ مشن اس لحاظ سے یادگار تھا کہ یہ پہلا موقع تھا جب اس کا خلائی جہاز کسی دوسرے سیارے پر اترا ہو۔ زمین کے ہمسائے پر ان خودکار تحقیقاتی گاڑیوں کے اترنے کا مقصد بھی اس سیارے پر زندگی کا کھوج لگانا ہے۔ مریخ اشروں سے سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جن کا خیال بلکہ یقین ہے کہ ماضی میں مریخ ایک زندہ سیارہ تھا۔ یہاں دریا اور سمندر روان تھے اور زندگی مختلف اشکال میں 400 پائی جاتی تھی۔ پرسیورینس کی لینڈنگ سے ناسا نے مریخ کے حوالے سے کئی سنگ میل حاصل کیے۔ 19 اپریل کو پرسیورینس نے منسلک ہیلی کاپٹر نے سرخ سیارے کی فضا میں پرواز کی۔ یہ کسی بھی دوسری دنیا میں انسانی کنٹرول سے ہونے والی اولین پرواز تھی۔ اگلے ہی روز تحقیقاتی گاڑی پر نصب آلات نے مریخ کی فضا میں بھری کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کچھ مقدار کو پہلی بار آکسیجن میں تبدیل کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد مستقبل کے خلا نوردوں کے لیے ایندھن اور سانس لینے کے لیے آکسیجن حاصل کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ بعد ازاں ستمبر میں پرسیورینس نے زمین پر بھیجنے کے لیے مریخ کی مٹی کے نمونے حاصل کیے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس اہم ترین پیش رفت کے بعد مریخ سے جڑی ہر سائنسی شے تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ نئی نوع انسانی کی بھی دریافت ہوئی۔ انسانی رکازوں فوسل کی 2 دریافتوں کے بعد چھاجر انسان کی گتھیاں مزید الجھ گئیں۔ پہلی دریافت چین میں ہوئی، جہاں ایک متروک کنویں کی تہہ میں سے ایک انسانی کھوپڑی محفوظ حالت میں دریافت ہوئی۔ سائنسی تحقیق سے واضح ہوا کہ کھوپڑی 1,46,000 سال قدیم تھی اور اس میں قدیم اور جدید انسانوں کی خصوصیات کے آثار بھی پائے گئے۔ یہ کھوپڑی اس انسان یا انسان نما مخلوق ہومینین کی تھی جو اپنی حیت میں نیانڈرتھال قدیم انسان کی نسبت ہم سے زیادہ قریب تھا۔ کچھ محققین کا خیال تھا کہ یہ کھوپڑی ایک نئی نوع انسان کی نمائندہ ہو سکتی ہے، جسے انہوں نے ہومو لونگی یا ڈریگن مین کا نام دیا۔ اس دریافت کے بعد تحقیقاتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی، کیونکہ محققین کے دوسرے گروپ کی رائے میں ڈریگن مین اور نیانڈرتھال کی ایک پراسرار شاخ کے مابین غیر معمولی مشابہت بھی پائی جاتی ہے، جسے ڈینیسووینس کہا جاتا ہے۔ گزشتہ برس جون میں محققین کو اسرائیل میں ایک انسانی کھوپڑی اور جبڑے کے کچھ ٹکڑے ملے جو تقریباً 1,20,000 سے 1,40,000 سال قدیم تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہومینین اور ہومو سیپین ایک نوع انسانی کا تعلق ایک ہی زمانے سے تھا اور ان میں باہم رابطہ کاری بھی تھی۔ بر اعظم میں شمالی اور جنوبی امریکہ میں انسانی آمد کے آثار بھی اسی سال دریافت ہوئے۔
ان بر-اعظم میں انسان کی آمد کب ہوئی؟ سائنسداں طویل عرصے سے اس بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ نیو میکسیکو کے وائٹ سینڈر نیشنل پارک میں ایک قدیم جھیل کے کنارے ایک پاؤں کے رکاز یعنی فوسل دریافت ہوا ہے۔ کسی نوجوان کے پاؤں کا یہ نشان اس خطے میں انسان کی آمد کے بارے میں سائنسدانوں کے اب تک کے اندازوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ بیشتر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بر-اعظم انسانی قدموں سے پہلی بار 13,000 سال قبل آشنا ہوئے تھے۔ تاہم اس دریافت پر تحقیق کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ بر-اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ میں انسانی آمد 21,000 تا 23,000 سال قبل ہوئی۔ 2021 میں کائناتی دھماکے بھی دریافت ہوئے۔ 1 ارب سال قبل ایک بلیک ہول ایک مردہ ستارے کی باقیات سے ٹکرایا تھا۔ اس تصادم کے نتیجے میں زمان و مکان کے غلاف میں لہریں پیدا ہوئی تھیں جنہیں امواج ثقل کہا جاتا ہے۔ جنوری 2020 میں سائنسدانوں نے اس غیر معمولی اثر کی نشاندہی کی۔ 10 روز کے بعد محققین کو خلاء بسیط میں اسی نوع کے ایک اور واقعے کا سراغ ملا۔ 2015 میں سائنسدانوں نے پہلی امواج ثقل کا سراغ لگایا تھا جو 1.25 ارب نوری سال کے دوری پر موجود 2 بلیک ہولز کے آپس میں ٹکرانے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک محققین نے بلیک ہولز اور مردہ ستاروں کے درمیان تصادم کے 50 واقعات کی وقوع پذیری کا ثبوت ثقلی موجوں کی صورت میں حاصل کر چکے ہیں۔ تاہم گزشتہ برس پہلی بار ایک بلیک ہول اور نیوٹران سٹار کے درمیان ادغام کی تصدیق کر پائے۔ ماہرین نے اسے خلاء بسیط میں جاری سرگرمیوں میں سے آگاہی حاصل کرنے کی جانب انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی سال جسم انسانی میں سور کے اعضاء کی پیوند کاری بھی ہوئی۔ اکتوبر 2021 میں سائنسدانوں نے انسان میں ایک ایسے گردے کی پیوند کاری کی جسے جینیاتی طور پر تبدیل کیے گئے سور کے جسم میں اگایا گیا۔ یہ گردہ اس انسان کے جسم میں 2 دن سے زائد عرصے تک بالکل صحیح کام کرتا رہا۔ یہ انوکھا آپریشن یعنی نیو یارک یونیورسٹی کے سرجن رابرٹ نے انجام دیا تھا۔ اس آپریشن کو غیر انسانی مخلوق سے انسان میں خلیوں، نسیجوں اور اعضاء کی پیوند کاری کے میدان میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس کا نام ایکزینو ٹرانسپلانٹیشنز قرار دیا جا رہا ہے۔ مستقبل میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ سور ضرورت مند مریضوں کو اعضاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ ٹیکنالوجی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ سرجن رابرٹ اور ان کے ساتھیوں نے یہ تجربہ ایک دماغی طور پر مردہ شخص پر اس کے اہل خانہ کی اجازت سے کیا تھا۔ یہ مریض وینٹیلیٹر پر تھا۔ ڈاکٹروں نے مشاہدہ کیا کہ گردہ 2 دن سے زائد وقت تک مریض کے جسم میں پھال رہا تھا۔ اسی سال ملکی وے سے باہر سیارے کی دریافت بھی ہوئی۔ 2 کروڑ 80 لاکھ نوری سال کی دوری پر واقع وہرل پول نامی کہکشاں میں ماہرین فلکیات نے سیارہ دریافت کیا جسے اب تک دریافت شدہ بعید ترین سیاروں میں شمار کیا گیا۔ ایک ستارے کے گرد گردش کرتا یہ نیوٹران ستارے یا بلیک ہول کے مانند انتہائی کثیف ہے۔ اس کی کشش شکل اتنی زیادہ ہے کہ یہ ستارے کی گیس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس سیارے کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور پھر یہ ایکس ریز خارج کرتا ہے۔ چاند کی تشکیل کے مراحل کے اولین واضح شبح جولائی میں سائنسدان 400 نوری سال کے فاصلے پر واقع ستاروں کے قدر کم عمر نظام میں ایک دھندلی تشتری کی شبح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ دراصل ایک دیو قامت گیسی سیارہ تھا جس کے گرد ممکنہ طور پر اس کے چاند تشکیل پا رہے تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کسی نظام کوکب میں برفیلے چٹان دائرے کی پہلی واضح شبح تھی جو چاند کی تشکیل کے وقت نمودار ہوتا ہے۔ یہ تشتری یا ڈسک ستاروں کے جس نظام میں پائی گئی اس میں صرف 2 کم عمر سیارے ہیں جن کی تشکیل 60 لاکھ سال قبل ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے خلاء بسیط میں سیاروں کی تشکیل کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اسی سال 2021 میں طویل ترین سیارچہ بھی دریافت ہوا۔
ماہرین فلکیات نے گزشتہ برس جون میں تصدیق کی کہ آسمان پر دکھائی دینے والا ایک لمبا روشن نشان دراصل ایک سیارچہ ہے جسے اب تک دیکھا جانے والا سب سے بڑا سیارچہ کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی طوالت 93 میل ہے اور یہ سورج سے 3.25 ارب میل کے فاصلے پر ہے۔ اگلے ایک عشرے کے دوران یہ طویل ترین سیارچہ روشن تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا رخ نظام شمسی کی جانب ہے۔ 21 جنوری 2031 کو یہ زمین سے کم ترین فاصلے پر آ جائے گا۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔